ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت زیادہ جاننے والا اور نہایت باخبر ہے۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ راز اور اس سے بھی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ اس پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ ارشاد ربانی ہے اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اس قول سے متصف کیا ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے بیت اللہ کے حاجیوں، اے ہر جگہ کے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات اور سعادت حاصل کر لو گے۔ ارشاد ربانی ہے اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالی کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ نیز فرمایا اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور کیسے ہم اللہ سے نہ ڈریں اور کیسے اسے عبادت میں ایک نہ جانیں جبکہ وہی نفع و ضرر دینے والا ہے۔ ارشاد باری ہے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ تقوی اور تعلیم کو جوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں سے یہ ہے کہ ہم توحید کو تسلیم کریں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، چنانچہ عبادت میں اسے اکیلا جانیں اور اس کے سوا کسی کے لیے چاہے وہ جو بھی ہو کسی بھی طرح کی عبادت نہ کریں۔ ارشاد ربانی ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اور یہی تمام انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اور انبیاء مبعوث فرمائے جو اپنی قوموں کو سکھانے والے اور توحید اور عبادت میں اللہ کو ایک ماننے کی طرف بلانے والے تھے۔ تو انبیاء میں سے ہر نبی اپنی قوم سے کہتے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ توحید ہی جس میں ہم عبادت میں اللہ کو ایک جانتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مفہوم ہے۔ ارشاد ربانی ہے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی اللہ کی خوشنودی کے حصول کا سبب اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہے۔ رسالت کی شہادت کے مفہوم میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے اور ان کے اوامر میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ شہادتین اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، جو بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے، ارشاد ربانی ہے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی کتاب میں نماز سے جڑی ہوئی ہے اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور وہ اس طرح ادا کی جائے کہ مالدار اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے مصارف کے لیے دے، جو سماجی تعاون اور مفاد عامہ میں حصہ داری کے سلسلے میں دین کے بعض محاسن کو ظاہر کرتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ حاجیوں، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے راستے کو آسان کر کے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو۔ ارشاد نبوی ہے، تم مجھ سے اپنے نسک کے طریقوں کو لے لو۔ ارشاد ربانی ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دوسرے مراتب کو بیان فرمایا ہے، تو احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہوں، اگر آپ اسے نہ دیکھ رہے ہوں تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھیں۔ تو اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، اے ہر جگہ کے مسلمانوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ اسی طرح میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو نیکیوں کے کرنے میں جلدی کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو،
جان لو کہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کی قبیل سے یہ ہے کہ اسلام کے ان اقدار کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں جو مسلمانوں کے طرز عمل اور سلوک کو تشکیل دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح مہذب اور بہتر بناتے ہیں، اور ان سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے، جیسا کہ رب جل وعلا نے بیان فرمایا ہے، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یقیناً قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور میرا سب سے قریبی ہم نشین وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ عام طور پر حسن خلق تمام لوگوں کے مابین ایک مشترک قدر ہے، مسلم اور غیر مسلم دونوں جس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قول و عمل میں اچھے رویے کا نام ہے۔ ارشاد ربانی ہے، لوگوں سے اچھی باتیں کہو، نیز ارشاد ربانی ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ جہالت اور بے وقوفی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارے ہو جائیں۔ نیز ارشاد ربانی ہے، پس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ ہلکا یعنی بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی اس بات سے متنبہ رہیں کہ وہ آپ کو جھگڑوں اور ان کے نتائج کی طرف کھینچ نہ لے جائیں۔ ٹھوس اقدار کا مسلمان کسی جاہل یا متعصب یا رکاوٹ پیدا کرنے کی والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے الجھنا انہیں مشہور کرنے اور ان کے منصوبے کو کامیاب کرنے کا سبب ہوگا اور اس سے انہیں خوشی ہوگی، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ تو اسے سہارا بنانے لگتے ہیں، لیکن فریب دہی کے خطرات کا پردہ فاش کیا جائے، اسی طرح واضح گستاخی کا جواب دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں اسلام کی حکمت کے ساتھ کی جائیں۔ بیت اللہ کے حاجیوں، اے مسلمانوں، اسلام کے اقدار میں سے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کی جائے جو باہمی نفرت، باہمی بغض اور باہمی تفریق پیدا کرتی ہیں، اور یہ کہ ہمارے تعاملات پر باہمی محبت و شفقت چھائی رہے۔ یہ اقدار اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مطالب میں سر فہرست ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نہ بٹو۔ اتحاد، اخوت اور تعاون امت کے ڈھانچہ کو محفوظ اور مضبوط کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن تعامل میں پرامن باڑے کا کام کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اسلام ایک جامع روح ہے، وہ اپنے خیر میں پوری انسانیت کو سموئے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اسلامی شریعت اپنی انسانیت کی وجہ سے بلند ہوئی، جس کے معیاروں میں دوہرا پن نہیں اور جس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس نے سب کے لیے خیر کو پسند کیا اور ان کے دلوں کو جوڑا۔ انہی اقدار سے اسلام کا نور پھیلا اور دنیا کے کونے کونے میں تمام جہانوں تک پہنچا۔ وہ اس طرح کے اس خیر کی تبلیغ کے لیے پے در پے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، تو اس نیک طریقے نے ہدایت یافتہ پیروکار تیار کیے جو اسلام کے طریقے پر چلے۔ اسی طرح راسخ اہل علم کا وضاحت کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے میں مبارک اثر تھا، اور اس میں سے اسلام کے بارے میں غلط اور گمراہ تصورات کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، تمہارے وقوف کی یہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ہے۔ نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں خطبہ عرفہ دینے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمع و قصر دو دو رکعت، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ نے اس جگہ غروب آفتاب تک وقوف کیا، پھر اطمینان و سکون کے ساتھ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ اپنے اصحاب کو سکینت و وقار کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعت نماز اور عشاء کی 2 رکعت نماز ادا کی اور وہیں رات گزاری اور وہیں فجر کی نماز ادا کی اور فجر کے بعد ذکر کے لیے ٹھہرے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر مینا گئے اور 7 کنکریوں سے جمرہ عقبہ کی رمی کی، پھر اپنے ہدی کی قربانی کی اور حلق کیا، اور اس طرح آپ کا تحلل اول ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے اور طواف کیا اور اس کے بعد مینا لوٹے اور ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزاری۔ مینا میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور روزانہ جمرات کی رمی کرتے تھے۔ وہ اس طرح کے جمرہ صغرا کو 7 کنکریاں اور جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں مارتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے۔ آپ نے حضور والوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ مینا میں رات گزارنا چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ مینا میں 13 تاریخ تک رکے۔ جلدی نکلنے والوں کے لیے 12 تاریخ کو نکلنا جائز ہے، اور آپ نے نسک سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سفر سے پہلے طواف وداع کیا۔ اے مسلمانوں، اس عظیم موسم کے موقع کو غنیمت جانو۔ یوم عرفہ ہی وہ دن ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اور اسی دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو۔ وہ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کرتا ہے۔ تو اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تم سے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نیز ارشاد ربانی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ، حاجیوں سے ان کے مناسک کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش، ان کے معاملات کو آسان کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، انہیں ان کے ملک صحیح سالم اور کامیاب واپس فرما، اس حال میں کہ ان کے درجات بلند ہو چکے ہوں اور ان کے مرتبے بڑھ چکے ہوں۔ ارشاد ربانی ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے، ان کے مابین اتحاد پیدا کر دے، ان کے مابین علم اور خیر کو پھیلا دے، ان کے بچوں کی اصلاح کر دے اور انہیں برکت عطا فرما اور ان کی روزیوں میں برکت دے اور انہیں جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو توفیق عطا فرما، ان کی مدد فرما اور انہیں درست راستے پر چلا، اور انہیں اور ان کی حکومت کو ان خدمات کے بدلے بہترین بدلہ عطا فرما جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں اور پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے پیش کی ہیں اور کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ان کا معید و معاون ہو جا، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد اور ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ All praise belongs to Allah, the All-Knowing, the All-Acquainted. There is nothing like Him, and He is the All-Hearing, the All-Seeing. Allah is the only one who deserves to be worshipped by the inhabitants of the heavens and the inhabitants of the earth. He has complete knowledge of everything you conceal and everything you reveal. He also has complete knowledge about all the deeds you perform. All that is stored away and what is imperceptible to us lies with Allah alone. None has complete knowledge about that except Him,
and He knows everything that the land and sea contain. Not a single leaf falls without Him knowing. There is neither a single seed buried in the dark depths of the earth, nor anything moist or dry, except that a clear record contains it. I testify that none has the right to be worshipped except Allah. He knows everything that people conceal within themselves, as well as all that is even more hidden. Nothing throughout the heavens or the earth is concealed from Him. Indeed, the only one you are to worship is Allah, the one besides whom none has any right to be worshipped. He encompasses all things with His knowledge. I further testify that Muhammad is Allah's worshipping servant and messenger. Allah described him by telling him, "And Allah taught you what you had no prior knowledge of, and the bounty that Allah bestowed upon you has truly been immense." May Allah grant abundant commendation and protection to His messenger as well as to the messenger's family, companions, and followers. I say to all who have come for Hajj as well as all Muslims in all places, you are to protect yourselves from the punishment of Allah the Most Exalted by fulfilling His commands and avoiding His prohibitions. When you do that, you would attain victory, salvation, and happiness in both this world and the hereafter. Allah the Most Exalted said, "Had they accepted and complied with the truth and protected themselves from Allah's punishment, they would have been certain that the reward from their Lord is best, if they only knew." Allah the Most Exalted also said, "And you must all protect yourselves from Allah's punishment, and know that Allah is with those who protect themselves from His punishment." He further said, "And you must all protect yourselves from Allah's punishment, and know that Allah has complete knowledge about absolutely everything." Furthermore, how could we fail to protect ourselves from Allah's punishment or fail to devote all worship to Him alone, although He is the only one who ultimately brings about benefits and lets harms occur? Allah the Most Exalted said, "And if Allah afflicts you with any type of hardship, there is none who can alleviate it except Him. And if He wants to grant you any type of blessing, there is none who can withhold His favor from reaching you. Among His servants, He causes whomever He wills to experience both good and bad, and He is the most forgiving, the bestower of mercy." In making a connection between acquiring knowledge and protecting oneself from Allah's punishment, Allah said, "And you must continue to protect yourselves from Allah's punishment. In addition, Allah is the one who grants you knowledge, and Allah has complete knowledge about absolutely everything." Furthermore, part of seeking protection against Allah's punishment is complying with Allah's call to sincerely devote all worship to Him alone and not direct any form of worship whatsoever to other than Him. He said, "Mankind, worship your Lord who created you and created those prior to you, so that you would be people who protect yourselves from His punishment. He is the one who has made the earth a resting place for you, made the sky a canopy, sent down water from the sky, and brought forth with that water various fruits as provision for you. Therefore, do not set up rivals to Allah in worship when you know that He alone is the one who has done all of those things." The preceding is what all of the prophets called people to. The Prophet Ibrahim, may Allah grant him continued protection, told his people, "Worship Allah alone and protect yourselves from His punishment. That is best for you if you only knew." Allah sent down scriptures, and He commissioned prophets and messengers to teach their peoples and call them to devote all worship to Allah alone. Each one of the prophets told the people to whom he was sent, "My people, you must worship Allah alone. There is no other God who deserves your worship except Him. Will you not then protect yourselves from His punishment?" Thus, a basic principle established was that devoting all worship to Allah is the meaning of the testimony, "La ilaha illallah," none has the right to be worshipped except Allah. Allah the Most Exalted stated, "And Allah said to mankind, you must not take for yourselves two gods in worship. Allah is indeed only one God. Therefore, you must have complete reverential fear of me alone. To Allah alone belongs everything throughout the heavens and the earth, and it is necessary to devote all worship and complete obedience to Him alone. Is there anyone else whose punishment you are required to protect yourselves from by being completely dutiful towards them? Every blessing you have is from Allah. Then, when harm touches you, you cry out to Him for help. But when He removes the harm from you, there are those among you who worship others besides their Lord. As a result of that, they ungratefully deny the favors which we, Allah, have bestowed upon them. Thus you may enjoy yourselves in this life,
which you will eventually come to know the consequences. The combination of the testimony that only Allah is to be worshipped, along with the testimony that Muhammad, may Allah grant him commendation and protection, is Allah's messenger, provides the means to pleasing Allah and to attaining salvation on the day of return to Allah. In addition, the aforementioned testimony of messengership entails affirming the truth of everything we were informed about by the Prophet Muhammad, complying with his directives, and worshipping Allah according to teachings that he brought. May Allah grant him commendation and protection. Allah, who is perfect in every way, said, Prophet of Allah, we have sent you as a witness, a bearer of glad tidings, a warner, a caller to Allah by his permission, and a brilliantly shining lamp. Together, the foregoing two testimonies are the first pillar of Islam. As the Prophet, may Allah grant him commendation and protection, said, Islam has been built upon five, testifying that none has the right to be worshipped except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, establishing obligatory prayer, giving obligatory charity, fasting in Ramadan, and performing Hajj at the Kaaba if able to do so. The second pillar of Islam is obligatory prayer. Allah the Most Exalted said, and established prayer as prescribed. Indeed, prayer in that manner prevents people from immorality and wrongdoing. Furthermore, mention of Allah is greatest, and Allah has complete knowledge of all that you do. The third pillar of Islam, obligatory charity, is mentioned in conjunction with obligatory prayer at many points in the Book of Allah. Obligatory charity involves a wealthy person giving a small portion of his wealth to the types of recipients whom Islam's teachings designate as eligible. This charity is part of what shows Islam's merits with respect to ensuring the welfare of society and contributing to what benefits the public at large. The other pillars of Islam are fasting the lunar month of Ramadan and performing Hajj at Allah's sacred house. Allah the Most Exalted said, and performance of Hajj at this house is an obligation people must fulfill for Allah if able to do so. I say to all who are performing Hajj, Allah has blessed you by making it easy for you to carry out this obligation. Thus, ensure that you fulfill it while following the guidance of your Prophet, may Allah grant him commendation and protection, who said, you must learn your rites of Hajj and Umrah from me. In addition, Allah, the Most Exalted, said, Hajj is in the well-known months. Thus, those who intend to perform Hajj during them must avoid intercourse and its precursors, disobedience to Allah, and wrongful argumentation while performing Hajj. And whatever good you do, Allah indeed knows it. Additionally, you must take provisions for yourselves, and the best provision is most certainly protecting yourselves from Allah's punishment. Thus, people of understanding, ensure that you protect yourselves from my punishment. The Prophet, may Allah grant him commendation and protection, had also clarified other levels of this religion. The level of ihsan entails that you worship Allah as though you were seeing him. And even though you do not see him in this world, he certainly sees you. There are also the pillars of Iman, which entail that you have sound beliefs about Allah, his angels, his books, his messengers, the last day, and his preordainment, whether its results are perceived to be good or bad. I say to all who have come to perform Hajj at Allah's sanctified house, as well as all Muslims in all places, I counsel all of you, as well as myself, to seek protection against the punishment of Allah the Most Exalted by fulfilling His commands and avoiding His prohibitions, since that is the best provision to prepare. I also counsel all of you, as well as myself, to hasten to perform acts of goodness. Allah the Most Exalted said, and hasten to attain forgiveness from your Lord, and to be admitted to paradise, the expanse of which is like the expanse of the heavens and the earth. It has been prepared for those who protect themselves from Allah's punishment. Allah, who is perfect in every way, also said, and do all forms of good in order for you to be successful. Servants of Allah, you must also realize that hastening to do good things includes being keen to comply with the values taught by Islam, values that soundly mold the conduct of a Muslim and refine them in the best way. Those are embodied by our esteemed Prophet, may Allah grant him commendation and protection, whom his Lord, the most majestic and exalted, described by saying, and you are most certainly established upon an admirable standard of conduct. That Prophet, may Allah grant him commendation and protection, was the one who had said, indeed, those most beloved to me among you,
and those who will be nearest to me in rank on the day of resurrection are the ones who have the soundest conduct. In a general sense, sound conduct comprises values that are shared by all people in general, and they are respected by Muslims and others as well. That conduct entails traversing a sound course in words and deeds. Allah the Most Exalted said, "You must speak the best of words to people." And He also said, "Righteous deeds are not equal to misdeeds. Do good to people in exchange for them having done wrong to you. When you do so, you will find that if there was animosity between you and someone else, he will become like a beloved friend." With respect to dealing with insolence from others, Allah, who is perfect in every way, said, "Accept the deeds and conduct that people readily offer, instruct people to do what is correct, and turn away from those who behave ignorantly." Allah, who is perfect in every way, also said, "Thus continue to persevere. The promise of Allah is the truth, and do not let people who have no certainty divert you." In other words, beware of letting them involve you in argumentative exchanges and the consequences that ensue. Due to the well-grounded values that a Muslim must have, he is not to give any mind to those who are insolent, have ulterior motives, or seek to obstruct him. He is to bear in mind the statement of Allah the Most Exalted, and when they hear wrongful words, they withdraw from that, and they say, "We have our deeds, and you have your deeds. You will remain in safety from hearing or experiencing anything harmful from us. We do not seek to follow the course of the ignorant." A Muslim is also to realize that persisting in argumentation with such people makes their presence more prominent, supports their interests, and makes them happy. In fact, many of them are dependent upon that argumentation. Nonetheless, it must also be borne in mind the dangers of deception are still to be exposed, and blatant offenses are to be confronted, but all of that is to be done according to the wisdom prescribed by Islam. Dear worshippers performing Hajj at Allah's sanctified house, dear Muslims, among the values taught by Islam are avoiding all that leads to dissent, animosity, or division, and instead ensuring that our interactions are dominated by harmony and compassion. These values come at the head of what adhering to the Quran and Sunnah means. Allah the Most Majestic and Exalted said, "All of you must adhere to the Quran and Sunnah, and you must not be divided among yourselves." It is that unity, brotherhood, and cooperation which constitutes a fortification of safety that protects our ummah and its togetherness, and also contributes to maintaining sound interactions with others. The preceding serves to underscore that Islam has an encompassing spirit, whose goodness extends to all of humanity, and its esteemed Prophet, may Allah grant him commendation and protection, is the one who said, "The best people are those who benefit others most." Thus, the teachings of Islam have an inherent humanitarian nature whose standards do not become compromised and whose foundations do not become altered. In light of that, each individual among you should love what is good for all people and strive to bring their hearts together. It is by way of those values that the light of Islam spread and reached people throughout the regions of our world. Individuals who remain true in their promise to Allah successively continued to convey this good. Consequently, this guidance bore soundly directed followers who traversed the path of Islam. The well-grounded scholars of Islam also have a very positive effect in tirelessly bearing the responsibility of clarifying the truth, and that includes confronting misconceptions and incorrect understandings regarding Islam. I say to all who have come to perform Hajj at Allah's sanctified house, one of the settings in which supplications are answered is this very setting that you are now in. The Prophet, may Allah grant him commendation and protection, was present at Arafah, where he continued to mention Allah and supplicate him after delivering a sermon and praying Dhuhr and Asr, combined and shortened to 2 units each, with 1 Adhan and 2 Iqamas. He remained in Arafah until the sun had set. Then he calmly proceeded to Muzdalifah, while also instructing his companions to remain calm and composed. In Muzdalifah, he prayed Maghrib as 3 units and Isha as 2 units. He spent the night in Muzdalifah, prayed Fajr there, and remained seated there, mentioning Allah until the sky became quite bright. He then proceeded to Mina and pelted the 3rd Jamrah with 7 pebbles, then offered his sacrifice and had his head shaved. That constituted a preliminary exit from the state of Ihram. He then proceeded to Mecca, performed Tawaf, and returned to Mina, where he spent the nights of Tashriq. While in Mina, he mentioned Allah much, and each day there he pelted all of the Jamarat.
He pelted the first Jamrah with 7 pebbles, then did the same for the second, and he supplicated after pelting those. He then pelted the third Jamrah with 7 pebbles as well. For those who had legitimate excuses, he granted a concession to not spend the nights in Mina. He stayed there until the 13th of the Hijjah, and he permitted leaving on the 12th. After completing the rites of Hajj, he performed a farewell tawaf before departing from Mecca. Dear Muslims, seize the opportunities of this majestic time, the day of Arafah, which is the day on which Allah the Most Exalted sent down His statement, "Today I have perfected your religion for you, I have completed my favor to you, and I am pleased with Islam as a religion for you." It is the same day about which the Prophet, may Allah grant him commendation and protection, said, "There is no day on which Allah frees more servants from the hellfire than the day of Arafah. Allah indeed draws near, and then boasts to the angels about them. Therefore, supplicate Allah much, since He has promised that He will respond to your supplications." Allah the Most Exalted stated, "And your Lord said, Call upon me, and I will respond to you." Allah also said to His Messenger, "When my servants ask you about me, inform them that I am most certainly near. I respond to the prayer of the supplicant when he calls upon me." O Allah, accept Hajj from all who have come to perform it. Respond to their supplications. Facilitate matters for them. Forgive their sins, and enable them to return to their homelands in safety, having earned your reward, and having attained high standing with you. And among them, there are those who say, "Our Lord, grant us good in this world, grant us good in the hereafter, and save us from the torment of the hellfire." O Allah, set matters right for the people of Islam. Rectify matters between them. Spread knowledge and goodness throughout them. Make their children righteous individuals. Bless them in their provisions, and admit them to paradise. O Allah, direct, guide, and support the custodian of the 2 holy mosques, King Salman ibn Abdul Aziz, as well as his crown prince, Muhammad ibn Salman. Grant the best of rewards to them and their government for all that they have done and continue to do in the service of Islam, Muslims, and humanity at large. We implore you to be with them as their source of strength and support. And may Allah grant commendation and protection to our Prophet Muhammad, as well as to the Prophet's family and companions. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على
لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا أقيموا الصف اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. من السماوات ومن الأمام. الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا إله إلا الله. اللهم صل اللهم بارك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.